نواز شریف کے آنے سے کوئی فرق پڑے گا سیاست کو اور میں اس پہ کوئی کامنٹ نہیں کرتا۔ ملاقاتیں شروع ہوئی ہیں مولانا فضل الرحمان کی اور محمد علی محمد خان کی، تو لگتا ہے آپ کو کہ کوئی معاملہ سب سیٹلمنٹ کی طرف جائیں؟ ملک میں ٹرو ڈیموکریسی لے کے آنی ہے تو لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے، چاہے ہمارا مخالف جیت جائے، چاہے ہمارے سواد جیت جائیں، چاہے ہم۔ پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں؟ جب تک یونائٹڈ نیشنز کے جو ریزولوشنز ہیں ان پہ امپلیمنٹ نہیں ہوتا، ہمیں اسرائیل جو ہے اس کو تسلیم جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی طارق اور آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی۔ ہمارے ساتھ اس وقت سابق گورنر پاکستان مسلم لیگ کے اہم مرکزی رہنما چودھری سرور صاحب موجود ہیں۔ سر، سب سے پہلے تو غزوہ پہ جو فلسطین پہ اسرائیل کا تشدد جو ہے جاری ہے، اب رابطہ بھی جو ہے کٹ گیا ہے پوری دنیا کا فلسطین سے، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ظلم اور بربریت غازہ پہ ہو رہی ہے، اس کی مثال جو ہے وہ کہیں نہیں ملتی، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز جو ہیں نہتے معصوم بچوں عورتوں کا قتل عام کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جینوسائیڈ ہے، اور اس پہ اسرائیل کے خلاف وار کرائمز جو ہیں اس پہ مقدمہ ہونا چاہیے، اور یہ جو سیز فائر ہے یہ امیجیٹ جو ہے اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے۔ یہ کسی صورت بھی دنیا کے کسی بھی قانون کے مطابق نہ کسی ایک علاقے کی بجلی کاٹی جا سکتی ہے، نہ اس کا جو ہے پانی روکا جا سکتا ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ اب حالات یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ یونیورسٹیوں پہ، کالجز پہ بمباری ہو رہی ہے، ہسپتالوں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور لوگوں کے گھروں پہ بمباری ہو رہی ہے، اور یہ ظلم جو ہے انٹرنیشنل کمیونٹی خاموش تماشائی بنی بیٹھی۔ دیکھیں، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ لاس آف انوسینٹ لائف فار اینی ون شوڈ بی کنڈیم، چاہے وہ جوش لائف ہے، مسلم لائف ہے، فلسطین لائف ہے۔ جب ہم دنیا میں ہر لائف کو ایکول ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو پھر دنیا میں امن بھی آ جائے گا، دنیا سلامتی کا گہوارہ بھی بن جائے گی۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ پیلسٹائن کا بلڈ جو ہے دوسرے جو قومیں ہیں ان کے بلڈ کے برابر نہیں ہے، اور ظلم بڑھتا رہے گا، لیکن ظلم کی انتہا ضرور ہوتی ہے۔ سر، آپ یورپ کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، آپ نے وہاں سیاست بھی کی ہے۔ پاکستان اور جو مسلم ممالک ہے بیانات تو دے رہے ہیں، لیکن عملی طور پر جیسے کرنا چاہیے ویسے نہیں کیا جا رہا، اس کے پیچھے کیا وجہ؟ دیکھو جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو بدقسمتی سے لیڈران ہیں مسلم امہ کے، ان کو پیسے سے، محلوں سے، دولت سے زیادہ ہمدردی ہے، اور مسلم امہ سے کم ہمدردی۔ 59 اسلامی ممالک ہوں، اللہ نے ان کو ہر طرح کے ریسورسز دے سکے ہوں، اور بیت المقدس جو ہے وہ یہودیوں کے قبضے میں ہو، قبلہ اول ان کے قبضے میں ہو، اور ان کے بھائیوں کو، بہنوں کو بے دردی کے ساتھ ذبح کیا جا رہا ہو، اور وہ بے بس ہو کے تماشا دیکھ رہے ہوں، تو یہ بات قابل جو ہے لمحہ فکریہ بھی ہے، یہ بات افسوسناک بھی ہے، اور اس کا جو مسلم امہ ہے اس کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ لاسٹ پہ یہ بتا دیجیے گا کہ سعودیہ نے اسرائیل کو بھی تسلیم کر لیا تھا، آپ کی انٹرنیشنل جو سیاست ہے اس پہ بھی گہری نظر ہوتی ہے، اور پاکستان پہ بھی پریشر کہہ رہے تھے ڈالا جا رہا ہے، تو پاکستان اس وجہ سے رک گیا ہے، یا پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتے ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ہم تو ہمیشہ سے یہ کمپین 2 اسٹیٹ سولوشن کی ہے۔ دیکھیں، 1947 میں برطانیہ کی حکومت نے جوش کمیونٹی کو پیلسٹائن میں بسانے کا فیصلہ کیا، اور 1948 میں وہ جو پیلسٹائن آج اسرائیل ہے وہ پورا پیلسٹائن تھا، تو اس وقت ان کو انہوں نے بے گھر کر دیا، ان کو بے دخل کر دیا، اور 78% جو پیلسٹائن تھا اس پہ جوش اسٹیٹ جو ہے وہ بنا دی گئی۔ اب پیلسٹینین کیا چاہتے ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو 22% جس پہ 1967 میں اسرائیل نے قبضہ کیا ہے، وہ pre-67 بارڈر اگر دے دیا جائے تو وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے حق میں ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں کہ پیلسٹائن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ بن جائے تو ہماری اسرائیل کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ اسرائیل اور پیلسٹائن جو ہیں 2 اسٹیٹ سولوشن ہو، اور سائیڈ بائی سائیڈ اچھے ہمسایوں کی طرح
रहें ताकि मुल्क में अमन जो है वो कायम हो जाए। लेकिन जब तक फ़लस्तीन की आज़ादी नहीं होती, जब तक यूनाइटेड नेशंस के जो रेजोल्यूशंस हैं वो उन पे इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो मैं समझता हूँ कि हमें इज़राइल जो है उसको तस्लीम जो है वो नहीं करना चाहिए। लेकिन जो ही वो प्री 67 बॉर्डर से एग्री करते हैं और यरूशलेम जो है वो फ़लस्तीन का कैपिटल बनता है, और सिर्फ ये जुल्म की इंतहा है कि फ़लस्तीनियन जो अपनी लैंड का सिर्फ 22% मांग रहे हैं, उस पे वो भी उनको देने के लिए तैयार नहीं है। और इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो दे आर टर्निंग डेफ ईयर्स एंड ब्लाइंड आई टू दी प्लाइट एंड सफरिंग एंड बुचरिंग ऑफ दी पैलेस्टीन पीपल। यहाँ बाहर इतनी गर्मी है, बाहर इतने मामला खराब हैं, वहाँ पाकिस्तान की सियासत भी आपके सामने है। अभी मुलाकातें शुरू हुई हैं मौलाना फजल रहमान की और मोहम्मद अली मोहम्मद खान की, तो लगता है आपको कि कोई मामला तब सेटलमेंट की तरफ जाएँ सारे पे? जी, हमारा तो हमेशा ये मौक़िफ़ रहा है, और आपको मालूम है कि मुस्लिम लीग काफ का तो हमेशा रिकन्सिलिएशन के साथ साथ लोगों की जोड़ने की सियासत पे हमने हमेशा जो है तवज्जो दी है। अब भी हम समझते हैं कि अगर मुल्क में ट्रू डेमोक्रेसी लेके आनी है तो लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए, चाहे हमारा मुखालिफ जीत जाए, चाहे हमारे स्वाद जीत जाए, चाहे हम, लेकिन लेवल प्लेइंग फील्ड होना चाहिए ताकि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो भरपूर तरीके से इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें। नवाज शरीफ के आने से कोई फ़र्क पड़ेगा सियासत को? और मैं इस पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। बहुत शुक्रिया जी, आपने गुफ्तगू सुनी चौधरी मोहम्मद सरवर साहब की, जिनका कहना है कि फ़लस्तीनियों पे जो जुल्म हो रहा है उसकी पुरजोर जो है मजम्मत करते हैं। जी, डोंट वरी, फूड पैंडा संभाल लेगा।